بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ السلام کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب۔ نہج البلاغہ قرآن کے بعد انسانی ہدایت کی عظیم ترین کتاب۔ ہم اپنے اس درس میں اس کے تیسرے حصے کو پہلے شروع کر رہے ہیں، جو امام علیہ السلام کے مختصر جملوں پر مشتمل ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ معصوم نے فرمایا، لیکن اس میں بہت گراں قدر مطالب موجود ہیں۔ تو ہمارے ہاں روش حوزات علمیہ میں یہی ہوتی ہے کہ کلمات کثار کو، یعنی چھوٹے چھوٹے جو فرامین ہیں، ان کو پہلے پڑھا جاتا ہے، مکتوبات اور خطبات کو اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اس میں ہماری کوشش پوری یہ ہوگی کہ ہم اس کو اس انداز میں پڑھ سکیں کہ جو مدارس کے طالب علم ہیں، جنہوں نے عربی ادب سیکھنا ہوتا ہے، جن کو عربی الفاظ کے معانی بھی سمجھنے ہوتے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھیں، اور جو ہمارے دیگر عام مومنین ہیں جو نہج البلاغہ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس میں کیا کیا ارشاد فرمایا، ان کی حضرت کو بھی آسان الفاظ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو پہلی حکمت، جو پہلا کلمہ اس میں تحریر فرمایا گیا وہ یہ ہے، کن فی الفتنۃ کابن اللبون۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا، کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب۔ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ خوب، یہ ہو گیا ترجمہ۔ ہم انشاءاللہ اس میں بحث یوں کریں گے کہ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں، فتنے کی تعریف کیا ہے۔ معصوم نے فرمایا کن فی الفتنۃ، فتنہ کی صورت میں تمہاری پوزیشن اس اونٹ کے بچے کی طرح ہونی چاہیے۔ فتنہ کیا ہے؟ لوگوں کا آپس میں اس انداز میں اختلاف کرنا، اس انداز میں لڑنا جھگڑنا کہ جس میں حق کی پہچان نہ ہو سکے، اس لڑائی کو فتنہ کہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے، لفظ فتنہ کا معنی سمجھنا ہے۔ باقی بات انشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں، ہر لڑائی جھگڑا فتنہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے جب بھی 2 لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ دونوں حق پر ہوں، ایک حق پر ہو، ایک باطل پر ہو، 2 دونوں باطل پر ہوں، 3۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت بنتی نہیں ہے۔ جہاں تک پہلی صورت ہے کہ حق سے لڑ رہا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حق کبھی حق کے مقابل آتا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ قسم ہو گئی فارغ۔ باقی رہ گئیں 2 کہ ایک طرف حق ہو اور ایک طرف باطل ہو۔
جب ہمیں حق اور باطل کی تمیز ہو جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس صورتحال کو فتنہ نہیں کہتے. کیوں؟ وہاں تو آپ نے ہر صورت حق کا ساتھ دینا ہے، جس انداز میں دے سکتے ہیں. حق اور باطل کی لڑائی میں غیر جانبدار رہنا خلاف حق ہے. اور حق یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیں. ہاں آپ کس انداز میں دے سکتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی رہ گئی ایک صورت کہ ایک باطل سے ٹکرا رہا ہو. ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں عالمی حالات، ایک سپر پاور دوسری سپر پاور سے لڑ رہی ہے، در حقیقت باطل سے ٹکرا رہا ہے. ملکی حالات فلاں سے لڑ رہا ہے، باطل سے. یہ وہ صورت ہے جس کو فتنہ کہا جاتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ نوبت جنگ و جدال تک ہے، لیکن ایسی صورت کہ وہاں حق کی پہچان نہ ہو سکے، ایسی صورت کو فتنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب جب ایسی صورت ہو وہاں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ کابن لبون. عربی حساب سے ابن لبون اونٹنی کے اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی عمر 2 سال پوری ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو. چونکہ جب وہ ابھی تیسرے سال میں داخل ہوتا ہے اور 2 سال اس کو پورے ہوتے ہیں، نہ وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اس پر کوئی وزن کوئی سامان اس پر لادا جائے، نہ ابھی اتنا بھی وہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ وہ بچے دے سکے. یعنی فی الحال وہ بالکل نہ وہ سامان اٹھانے اور نہ ہی بچے. یہ مولا علیہ السلام آسان الفاظ میں سمجھا رہے ہیں. یہ ان کے حساب سے ہے، آج ہم اپنے حساب سے لیں گے. کابن لبون، اب ابن لبون کا معنی سمجھ آ گیا. لا ظہر فیرکب، ظہر کہتے ہیں پشت کو، یعنی پیٹ کے مطابق کے مقابل جو مخالف طرف ہے اس کو ظہر کہتے ہیں. ولا زرع، زر کہتے ہیں پستان کو. فیحلب، یحلب یعنی دودھ نکالنا. تو اب امام علیہ السلام سمجھانا یہ چاہتے ہیں کن فی الفتنۃ، اگر تمہارے سامنے حالات ایسے ہو جائیں کہ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، لوگوں کے درمیان جنگ و جدال ہے، قتل و غارت ہے، لیکن ایسی صورت ہے کہ وہاں حق کی پہچان بھی نہ ہو رہی ہو، تو تمہاری صورتحال وہاں اونٹنی کے اس بچے کی طرح ہونی چاہیے. لا زہر فیرکب، نہ اس کی پشت کوہان ابھی اتنی مضبوط ہے کہ اس پر سوار ہوا جائے، ولا زرع، اور نہ بھی اس کے پستان ہیں کہ اس سے دودھ نکالا جائے. مراد کیا کہ تم بے طرف ہو جاؤ، تم سائڈ پر ہو. جب باطل سے ٹکرائے تو خبردار تم کسی ایک کی سپورٹ میں نہ جانا، تم بالکل بے طرف ہو جانا. یہ کلام الامام امام الکلام. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کا تھا. آج جس دور میں ہم ہیں، چاہے وہ عالمی حالات ہوں، چاہے وہ ملکی حالات ہوں، چاہے آپ کے ضلع محلے کے علاقائی حالات بھی کیوں نہ ہوں، جہاں 2 طاقتور آپس میں ٹکرائیں یا 2 نزاع ہوں، لیکن آپ حق کی پہچان، جب تک آپ حق کی پہچان نہ کر سکیں تب تک آپ نے کسی ایک فریق کی سپورٹ نہیں کرنی. یہ ہے امام علیہ السلام کا فرمان. دوسرا فرمان مولا کائنات بیان فرماتے ہیں. وقال علیہ السلام، امام نے فرمایا، اسرا بنفسہ من استشعر الطمع، اسرا بنفسہ، اس نے اپنے آپ کو سبک کیا جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا. وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ذُرِّهِ،
اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا، رضیا بالذل، وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، وہانت علیہ نفسہ من عمر علیہا، اور اس نے خود اپنی بے وقعتی کا سامان کر لیا جس نے اپنی زبان کو قابو نہ رکھا۔ خوب، یہ ترجمہ کیا ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ معصوم امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ازرع بنفسہ، جو اس میں الفاظ عربی کے استعمال ہوئے مشکل، پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ ازرع کسے کہتے ہیں۔ ازرع بنفسہ یعنی اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ من استشعر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اشعار کیا ہوتا ہے۔ شعار لغت میں اس لباس کو، اب دیکھو نا، میں نے یہ ابا پہنی ہے، پھر قبا ہے، نیچے قمیص ہے، نیچے بنیان ہے، لباس کا وہ حصہ جو بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس کو اصل میں کہتے ہیں شعار۔ ٹھیک ہے جی۔ استشعارہ یعنی اس نے اپنی عادت بنا لی، اپنی روٹین بنا لی، یہ معنی کریں گے۔ خوب، اب ازرع بنفسہ من استشعر طمع، طمع کسے کہتے ہیں؟ لالچ، قناعت کی ضد کو کہتے ہیں۔ یعنی جس بندے نے لالچ کو اپنا شعار بنا لیا، جس بندے نے ہر لمحے لالچ کرنا ہے، قناعت کرنا ہی نہیں ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس اس کو نظر آتا ہے، ہر وقت اس کی نظر اس میں ہوتی ہے جو لوگوں کے پاس ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، ان سے مانگتا ہے۔ تو جب ایک انسان بار بار کسی کے پاس کچھ مانگنے جائے گا، جب کسی بھی انسان کی نظر کسی دوسرے شخص کے پاس موجود اموال پر ہوگی، یقیناً یہ شخص اپنے آپ کو پستی میں دھکیلے گا، اس لیے کہ اس کی پھر اس کے نزدیک کوئی وقعت نہیں رہے گی۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں بئس العبد عبد لہو طمع یقودہ، برا ہے وہ انسان، یعنی سب سے برا انسان ہے، بدبخت انسان ہے ایسا، لہو طمع یقودہ، کہ اس میں اتنا لالچ ہے، طمع ہے کہ وہی اس کو کھینچتا رہتا ہے، یعنی لالچ کی بنیاد پر کبھی اس مالدار کے دروازے پر، کبھی اس مالدار کے دروازے پر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بئس العبد عبد لہو رغبۃ تضلہ، برا ہے وہ انسان، بدبخت وہ ہے وہ انسان، گھٹیا وہ ہے وہ انسان جس میں لالچ ہو جو اس کو ذلیل کرے۔ یعنی کیا؟ جہاں بھی دیکھا فلاں بندے کے پاس پیسے ہیں، پھر وہاں پہنچ گیا، فلاں بندے کے پاس فلاں مال ہے، وہاں پر لالچ بھی ہماری معاشرے میں ہے۔ پس معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ازرع بنفسہ، اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، پست کر دیا، گھٹیا بنا دیا۔ من استشعر طمع، جس نے لالچ کو اپنا شعار بنایا، لالچ کو اپنا شعار بنایا۔ آگے فرمایا وَرَضِیَ بِالذُّلِّ مَنْ کَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، ذل، ذلت عزت کے مقابل کو کہتے ہیں، پستی کو۔ ذل یعنی عزت کے مقابل میں۔ تو اب جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے رضی بالذل،
وہ بندہ ذلت پر راضی ہو گیا، یعنی ذلیل ہونے پر، بے عزت ہونے پر راضی ہو گیا۔ من کاشفا عن ضر، ضر اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جو شخص مشکل حالات میں ہو، فقر میں ہو، ضرورت مند ہو، من کشف عن ضر، اور اپنی ان مشکلات کو کشف کرے، یعنی مراد کیا ہے کہ اپنی ان مشکلات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اب اس جملے کو بڑا غور سے سمجھنا ہے۔ راضی بالذل، وہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر راضی ہو گیا، یعنی بالفاظ دیگر ذلیل کر دیا۔ من کشفا، جو کشف کرے، جو اظہار کرے، جو بتائے، عن ضرہ، اپنی ضر کو، یعنی اپنی مشکلات کو، اپنی بدحالی کو، اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے بتائے۔ کیا مطلب کہ جناب آج میرے ساتھ یہ مشکل ہے، آج میرے ساتھ یہ مشکل ہے۔ لوگ، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جو اغنیاء کا احترام کرتا ہے، فقیروں کا احترام نہیں کرتا۔ جب تو اپنی مشکلات لوگوں کو بتانا شروع کرے گا تو سمجھ جا کہ تو لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے اور تو ذلت پر راضی ہو رہا ہے۔ لہذا اپنی مشکلات لوگوں کے سامنے اس انداز میں بیان نہ کرو۔ کہاں کرو؟ اس ذات کے سامنے کرو کہ جو ان مشکلات کا حل کر سکتی ہے۔ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا ہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ۔ بہت قیمتی جملہ ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے کرامت ہے۔ جس بندے نے امرا، لغوی معنی اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کسی کو امیر بنانا، کسی کو حاکم بنانا، یعنی جس بندے نے اپنے اوپر اپنی زبان کو حاکم بنا لیا، اپنی زبان کو حاکم بنا لیا، اپنی زبان کو اپنے عقل کے تابع نہیں رکھا، اپنی زبان کو اپنی سوچ اور فکر کے تابع نہیں رکھا، اپنی زبان کو اپنا امیر بنا دیا، ہانت علیہ نفسہ، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی نفس کے احانت کا، یہ مراد کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو خود ہی پست کر دیا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو گھٹیا کر دیا۔ ہانا کا لغوی معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا، یعنی مراد صغرا، گھٹیا بنانا۔ ہانت علیہ، اس شخص پر اس کی ذات یعنی پست ہو جائے گی، من امر علیہا لسانہ، جس نے اپنے نفس پر اپنی زبان کو امیر بنا دیا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ جو کچھ اس کی زبان میں آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے۔ الفاظ، آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی زبان کو اپنی عقل کا تابع نہ بنایا، آزاد چھوڑ دیا۔ آپ محفلوں میں بیٹھتے ہوتے ہیں، کئی لوگ ہم نے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان میں جو آتا ہے وہ مسلسل بول رہے ہیں، کبھی کسی کا گلہ، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی توہین، کبھی کسی کے راز فاش کرنا، سب کچھ جو ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرا عقل کیا کہتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ کون سی بات کہاں کرنا مناسب ہے، اس دنیا میں وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنی زبان کو اپنا امیر بنا لیا، جو منہ میں آیا بولتا گیا، فرماتے ہیں گویا اس نے اپنی ذات کو ذلیل کر دیا، اپنی ذات کو پست کر دیا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے وہ جتنا بولے گا اس سے غلطیاں بھی اتنی زیادہ ہوں گی، اور جب اس سے غلطیاں زیادہ ہوں گی تو
تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی توہین اور بےزتی بھی اس حساب سے زیادہ ہوگی۔ خوب، تیسرا فرمان، وقال علیہ السلام فرماتے ہیں البخل عار، بخل ننگ و عار ہے، والجبن منقصا، بزدلی نقص اور عیب ہے، والفقر یخرس الفاطنہ عن حجتہ، اور غربت مرد زیرہ کو دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، والمقل غریب فی بلدتہ، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے، والعجز آفہ، عاجز و درماندگی مصیبت ہے، والصبر شجاعہ، صبر و شکیبائی شجاعت ہے، والزہد ثروہ، دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، والورع جنہ، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے۔ اب ذرا غور فرمانا، بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل انسان جس چیز کو خرچ کرنے پر قادر ہو وہ اس کو روک لے۔ مال خرچ کر سکتا ہے، نہیں کرتا، اپنے علم کو خرچ کر سکتا ہے، نہیں کرتا، اپنی طاقت کو کہیں خرچ کر سکتا ہے جہاں ضرورت ہو، نہیں کرتا۔ یعنی اس کی جو تعریف البخل کیا ہے؟ حبس ما یقدر علی انفاقہ، یعنی جس کو خرچ کر سکتا ہے، جس کا انفاق کر سکتا ہے، یہ اس کو روک لے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ اور عیب، جوبن اس کو کہتے ہیں، بزدلی، خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جانا، ٹھیک ہے جی، کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا، منقصہ نقص، عیب، قابل مذمت۔ الفاقر تنگ دستی، فقیری، فاتن ذہین، والمقل، مقل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے پاس مال نہ ہو۔ یہاں پر دو لفظ ہیں جو آپ کو سمجھانے ہیں، جو کہ معصوم علیہ السلام نے یہاں دو لفظ استعمال کیے، اگرچہ ہم عام معنی کریں گے دونوں کا مال معنی ایک بن سکتا ہے غریب آدمی جس کے پاس مال نہ ہو، لیکن کلام الامام، امام الکلام، امام نے فرمایا الفقر، یعنی ایک کے لیے فقر، فقیر کی اصطلاح استعمال کی، آگے دوسری کی والمقل، مقل، مقل بھی وہ ہے جس کے پاس مال قلیل ہو، فقیر بھی وہ ہے کہ جس کے پاس نہ ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں فقر یعنی فقیر اور مقل، ان میں اگر فرق دیکھنا ہو تو فقیر وہ ہوتا ہے، مال فقیر کے پاس بھی نہیں ہوتا، مال مقل کے پاس بھی نہیں ہوتا، لیکن علمی انداز میں ان کا فرق آپ یوں کریں گے، فقیر وہ ہوگا جو اپنی حاجات اور ضروریات کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے، اور مقل وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، لیکن جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں فلاں سفید پوش ہے، یعنی اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ ظاہر ایسا کرتا ہے کہ اس کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، اپنی حاجات لوگوں کے سامنے نہیں لاتا۔ خوب، اب ذرا غور کرو، فرمایا البخل عار، بھئی جو تو خرچ کر سکتا ہے، تیرے پاس مال ہے، مال کو خرچ کر، تیرے پاس علم ہے تو علم کو خرچ کر،
تیرے پاس قوت ہے تو قوت کو خرچ کر، جو تو خرچ کر سکتا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے تو بخیل ہے، اور بخل عیب و ننگ ہے۔ بخیل ہونا یہ کوئی باعث عزت نہیں ہے، بخیل ہونا باعث مذمت ہے، کیونکہ سخی کی تعریف ہے قرآن و حدیث میں، بخیل کی نہیں ہے۔ والجبن منقصا، جبن گزارش میں نے کی ہے، یعنی بزدلی، مشکلات کا سامنا نہ کرنا، ڈر کے گھر بیٹھ جانا، فرماتے ہیں یہ انسان میں جو بزدلی ہے یہ نقص ہے، کمی ہے، عیب ہے، یہ اس کے لیے باعث عزت نہیں ہے۔ انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، مشکلات کے سامنے آنا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں بزدلی، ڈر جانا، گھر بیٹھ جانا، سامنا نہ کرنا، فرماتے ہیں یہ نقص ہے۔ الفاقر یخرس الفتنہ عن حجتہ، اگر بندہ فقیر ہو، بندے کے پاس مال نہ ہو، اور پھر اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں بھی لوگوں کے سامنے اظہار کرتا رہے، لطف لینا ہے۔ فاتن کہتے ہیں فتین آدمی کو، جو بہت ہی دانا ہو، بہت ہی سمجھدار ہو۔ یخرس، یخرس خرس کہتے ہیں گنگا ہونا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، سردار صاحب بیٹھے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے، وہ بے وقوفیاں مار رہا ہے، ہر بندہ اس کی بات بڑی توجہ سے سن بھی رہا ہے اور اس کو داد بھی دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی فقیر آدمی بیٹھا ہے، ایک غریب آدمی بیٹھا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا دانا بھی کیوں نہ ہو، جتنی بھی اچھی دلیل اس کے پاس نہ ہو، اس کے پاس ہو، جتنا بھی بہترین موقف کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن چونکہ فقیر ہے، وہ فقیر اس کو فقر گنگا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا معاشرہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، چاہے وہ جتنی علمی بات بھی کیوں نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں الفاقر، یہ فاقر، محتاجی، مال کا نہ ہونا، یخرس الفاتنہ، ایک فتین، زیرک، لبیب، دانا آدمی کو بھی گنگا کر دیتا ہے ان حجت، اپنی حجت، اپنی دلیل پیش کرنے سے۔ مراد کیا ہے کہ اس بھری محفل میں وہ جو صاحب ثروت ہے وہ لاغو بختر ہے، ہر بندہ سننے کو تیار ہے، اور یہ فقیر جتنا دانا بھی کیوں نہ ہو، اس کا فقر اس کو گنگا بنا کے بیٹھا ہے، چونکہ کوئی اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یا اس کا معنی ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فقر انسان کو اپنے ان علمی ادلہ کو پیش کرنے سے گنگا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہر وقت اگر وہ اپنے اس تنگ دستی کے دور کرنے میں لگا رہے گا، وہ جس کو ہم اپنی زبان میں آسان کہتے ہیں، جب ہر وقت وہ اپنی دال روٹی کے چکر میں پریشان رہے گا تو وہ علمی مطالب اور دقائق کو کہاں بیٹھ کر بیان کرے گا۔ وَالْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ، جو مقل ہے، میں نے بتایا مقل یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس ثروت نہ ہو۔ غریب، ایک معنی غریب کا ہم اردو میں لیتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں فلاں آدمی غریب آدمی ہے، یعنی اس کے پاس مال پیسہ نہیں ہے، اور عربی میں غریب کہتے ہیں بے وطن کو، کہ جو اپنے وطن پر نہ ہو۔ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں جو بندہ غریب ہے، اردو والا غریب ہے، وہ بندہ اپنے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطن ہے۔ توجہ رکھنی آگا، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں، کوئی اگر عید کا موقع ہو یا فلان ہو تو سارے لوگ
اس بندے کو مبارک دینے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے ڈیرے پر جاتے ہیں، وہاں رش لگاتے ہیں، جو مالدار ہو، جو صاحب ثروت ہو، جس کے پاس بہت کچھ ہو۔ لیکن جو شخص فقیر ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو تو ملنے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ لوگ اس کے ساتھ محفل نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، لوگ اس کو اپنے معاملات میں شریک نہیں کرتے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پاس مال دنیا نہیں ہوتا۔ تو اس کی طرف امام علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنے گھر میں، وطن میں رہ کر بھی یہ بیچارہ غریب الوطن ہوتا ہے۔ آگے امام نے فرمایا العاجز عافا، عاجز یعنی قدرت کا نہ ہونا، آج عدم القدرہ۔ آج انسان کبھی عاجز ہوتا ہے جسمانی طور پر، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، مثلا بیچارہ لولا لنگڑا ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہیں۔ اور کبھی انسان عاجز ہوتا ہے نفسانی طور پر، سفیہ ہے، لاؤبالی ہے، بے پرواہ ہے یہ بھی عاجز۔ جیسے وہ بندہ اس اپنی آنکھیں نہ ہونے کی بنیاد پر بہت سارے امور انجام نہیں دے سکتا مثلاً، تو یہ بندہ بھی عاجز ہے نفسانی طور پر کہ وہ کمالات جو اس نے حاصل کرنے تھے یہ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں العاجز عافا، عاجز یعنی عاجز ہونا، قادر نہ ہونا، وہ چاہے عاجز جسمانی ہو چاہے ثانی، آفتن یہ مصیبت ہے۔ والصبر شجاع، صبر شجاعت ہے۔ والزہد ثروہ، زہد یعنی مال دنیا سے بے اعتنا ہونا، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ ثروت یعنی کثرت المال۔ فرماتے ہیں والزہد، دنیا سے بے اعتنائی یہ ثروت ہے، یعنی گویا تو وہ بندہ جو زاہد ہے، جس کا دل و دماغ دنیا میں غرق نہیں ہے، ثروتن سمجھو کہ وہ کثیر مالدار ہے، زہد ثروت ہے۔ والورع جنہ، ورع پاک دامنی، ورع کسے کہتے ہیں؟ ورع ایک کیفیت نفسانی ہوتی ہے جو انسان کو نیکیوں پر ابھارتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ ورع، جس بندے میں یہ کیفیت نفسانی پیدا ہو گئی، جنتن یہ اس کے لیے ڈھال ہے، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو۔ پس جب انسان میں ورع یعنی وہ طاقت، وہ کیفیت نفسانی اس کے اندر آ گئی کہ جو اس کو شیطان سے دور رکھتی ہے، جو اس کو برائیوں سے دور رکھتی ہے، جو اس کو رحمان سے قریب کرتی ہے، یہ ورع اس کے لیے ڈھال ہے ہر شیطانی سوچ سے بچنے کے لیے، ہر برائی سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں امام علیہ السلام کے ان فرمودات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ